لیکن اسپیشلی PSL کے نام پر فلسطینیوں کے بہتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکنا، اور معذرت کے ساتھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے ہم نے وہ آواز نہیں اٹھائی، ہمیں محمد عامر کی فیملی لوگ پھر بھی PSL جا کے گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری بغیرت قوم وہ ہے کہ جو نہ صرف میچ دیکھ رہی ہے، ٹکٹ دے کے جس کا انٹرسٹ، جس کی کارکردگی، جس کا معیار لیول اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ اپنی منشا کے لیے، اپنے جو ہے وہ سفارشات پر۔ اچھا، مجھے آپ نے محسن نقوی کی بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں POT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ عالمی سطح پر جو ہے وہ اس وقت ایک مسئلہ سب سے اہمیت کا حامل ہے اور جو توجہ بھی مانگ رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو ہے بالخصوص جو ہے وہ غیرت کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے، اور شاید کہ اتنی لاشیں گرنے کے بعد کسی مسلمان، کسی اسلامی ریاست کے کسی جرنیل کی غیرت جاگے، کسی حکمران کی غیرت جاگے۔ تو فلسطین جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 5 ماہ سے جو ہے مسلسل جو ہے اسرائیلی مظالم کا شکار ہے، اور اہل فلسطین جو ہے وہ کس کس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب یوسف شکیل میمن صاحب، اور ہم ان سے جانیں گے عالمی سطح پر جو اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ ہم اگر ماضی کے اندر دیکھیں، کشمیر اور افغانستان، عراق اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کی جو نسل کشی کی گئی، اور حالیہ جو ہے گزشتہ 5 ماہ سے جو ہے فلسطینیوں کی جو نسل کشی جاری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، یہ بتائیں کہ گزشتہ 5 مہینے سے جو ہے وہ اہل فلسطین جس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں جس طرح وہ فلسطین کے سامنے، فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو عالمی سطح پر جو بے حسی دکھ رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلال بھائی، مسلم حکمران اور جرنیلوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ فلسطین کو، اہل غزہ کو پوری دنیا میں بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، وہ بالکل اکیلے بے یار و مددگار کسی تصویر بنے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس، میرے پاس اور دیکھنے والے سب لوگوں کے پاس ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ شاید اب ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے ہمارے دل، ضمیر سب مر چکے ہیں، اور ایک روز کی سی روٹین ہے، جس طرح روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کھانے کے اوقات ہیں، کام کے اوقات ہیں، یہ ویڈیوز بھی ہمارے روز کے معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہمیں ان بچوں کی چیتڑی اڑے ہوئے چہرے بھی دیکھ کر ترس نہیں آ رہا، ہمارے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دھبا لگ رہا ہے ہم پر، آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی کہ نمبر 1 آرمی کے نام سے جو ہے وہ چرچے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ لیں، ملک کا اندرونی سسٹم دیکھ لیں، بحیثیت قوم اپنے آپ کو ہم کھنگال لیں۔ شعیب ملک، ثانیہ مرزا کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے آپ کے ملک میں، اسی طریقے سے ڈکی بھائی اور اس کی بیوی کو لے کر جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا ہے ملک میں، ٹرینڈنگ کرتی ہیں ویڈیوز۔ اس کے آگے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی ایک واقعہ رونما ہوا اچھرا بازار، میاں صاحب پہ بوتل پھینکی گئی، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، بشرا بی بی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ مطلب عالمی سطح پر دیکھا جائے کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، دل ہمارے چھلنی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ بے یار و مددگار کسی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ شاید آسمان نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہو کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ اتنی بے دردی کے ساتھ پس رہا ہو، اور دنیا میں موجود ارب مسلمان، اسرائیل کی کل جو آبادی ہے وہ کتنی ہے بلال بھائی؟ 90 لاکھ 95 لاکھ کے قریب، یعنی 1 کروڑ، اور مسلمان 250 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے، 250 کروڑ۔ تو اس کے باوجود ہمارے اپنے کچھ کرتوت بھی اس قسم کے ہیں مسلمانوں کے۔ آپ دیکھ لیں PSL، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ PSL چل رہا ہے پاکستان کے اندر، عالمی سطح پر جو ہے وہ فلسطین کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک امریکی فوجی نے خودکشی بھی کی، لیکن ان کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ فلسطین کے اندر جو ہے ابھی 2 دن پہلے ایسا ہوا کہ امداد کے لیے لوگوں کو اکٹھے کر کے ان کے اوپر بمباری کی گئی، اور پھر وہاں پر یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کے اندر جو ہے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ اس ساری سچویشن کے اندر PSL ہونا ضروری تھا ملکی معیشت کے لیے؟ PSL کتنا اہم تھا؟ اور پھر PSL کروا کر KFC کے ساتھ اتحاد کر لینا، وہ کہ جنہوں نے جو ہے اونلی برگر نو ٹینٹ کا باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلایا،
تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، ہم 2 قدم آگے بڑھ کے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پی ایس ایل کروا کر فلسطینیوں کی نسل کشی پر جشن منایا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں پی ایس ایل کے حوالے سے تو میں یہ نہیں کہوں گا 2 قدم آگے بڑھ کے کہ جی پی ایس ایل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ جو کرکٹ کے لورز ہیں، کرکٹ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو باقاعدہ نوجوان کو تو چھوڑ دیں آپ، بچے بوڑھے یہاں تک کہ گھروں کی خواتین بھی کرکٹ کو انجوائے کرتی ہیں. ٹھیک ہے وہ ہو رہا تھا، ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسپیشلی پی ایس ایل کے نام پر فلسطینیوں کے بہتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکنا یہ یقیناً ظلم ہے. اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یار پاکستان کا کیا امیج گیا فلسطینی غزہ کے مظلوم لوگوں کے سامنے کہ جی پی ایس ایل کے اندر، اور معذرت کے ساتھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے پھرتے ہیں پاکستانی حکمران، یعنی کہ امریکہ سے زیادہ وفاداریاں یہ نبھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، اور اسرائیل کے کھلے عام تو نہ صحیح لیکن اپنے افعال اور اپنے کردار کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے سپورٹر ہیں. کہ پاکستان کی اس پریمیئر لیگ میں گراؤنڈ کے اندر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی پرچم نہیں لے جا سکتے، کوئی جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ پہ کوئی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے رائٹنگ نہیں لکھ سکتے. یہ سب پابندیاں کھل کر بتا رہی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ بند زبان آنکھیں بند کر کے. اچھا، ہم نے ایک چیز دیکھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ملتان کے اندر کمشنر ملتان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کی فیملیز کو روکا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی سمیت کچھ مختلف سیاسی جماعتوں نے اس کو بڑا ٹرینڈ کیا، اور اس کے اوپر بڑی ہوٹنگ بھی کی گئی کمشنر کے خلاف، اور بہت ساری چیزیں نظر آئیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یار ہماری قوم اس قدر بحث اور مردہ ہو چکی ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے ہم نے وہ آواز نہیں اٹھائی؟ ہمیں محمد عامر کی فیملی کے ساتھ ہونے والے بدسلوکی پر تو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، ہم ٹویٹر کا رخ کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پرچم کو گراؤنڈ کے اندر لے جانے والی پابندی پر ہم ایک جملہ نہیں کہتے. تو کیا ہم واقعی مردہ ضمیر ہیں، بالکل مردہ ہو چکے ہیں؟ بلال بھائی، یہ تمام جو یہ آپ کا سوال ہے اس کا عملی جواب جو ہے وہ آپ گزشتہ 1 دہائی سے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہ سننے والے بھی وہی سننے والے لوگوں میں بھی جو ہے بہت ساری تعداد ایسی ہے جو اپنے لیڈر کی عزت کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. آپ عمران خان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس نے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو. آپ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے حوالے سے اگر آپ حقائق بتانے کی کوشش کریں تو ان کے فالوورز سے ہضم نہیں ہوتا. اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم میدان میں سر فہرست نظر آتے ہیں، لیکن اب غزہ کے حوالے سے بھی بہت سارے جگہ پر ہم نے دیکھا جو لوگ مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، تو بہت سارے نیچے جو ہے وہ کمنٹس میں اپنی رائے دینے والے لوگ جو ہے اس کو بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد کے لیے بول رہا ہے، یہ اپنے ویوز گین کرنے کے لیے بول رہا ہے. حالانکہ فلسطینی ایشو پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں ہے. اکاؤنٹس جو ہے وہ اڑا دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے جو حالیہ جو واقعات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر، اور ان حالات میں پی ایس ایل کا کروانا چلیں، وہ تو آپ نے کہا کہ جی ہو رہا تھا ہونے دیتے ہیں، لیکن کے ایف سی سے اشتراک نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. لیکن جو لوگ پھر بھی پی ایس ایل جا کے گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی بے حیثیت. بلال بھائی، پی ایس ایل گراؤنڈ میں دیکھنے والے لوگ جو ہیں نا، ان کو میں نے 3 کیٹیگریز کے اندر جدا جدا کیا ہے. وہ بغیرت اور بے شرم لوگ جو ہیں ان کی 3 کیٹیگری ہیں. ایک بغیرت وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی موبائل کی اسکرین پر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر جو ہے وہ پی ایس ایل کے میچز کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، بغیرتی میں اس بغیرتی کے اندر ایک قدم آگے وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ میں جا کر اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں. میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، آپ پنجاب کے دیگر میچز کو آپ اٹھا لیں تو گراؤنڈز فل تھے، تو وہ گراؤنڈز کے اندر ٹکٹ پیسہ دے کر جو ہے وہ اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں. اور تیسری بغیرت قوم وہ ہے کہ جو نہ صرف میچ دیکھ رہی ہے، ٹکٹ دے کے گراؤنڈ میں دیکھ رہی ہے، بلکہ اس دیکھنے پر دلیلیں دے رہی ہے، اور وہ کے ایف سی اور پی ایس ایل کو لے کر اپنی جو ہے وہ بھونڈی وضاحتیں پیش کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ گئے ہوں گے آپ، چٹے بٹے لبرل سیکولر قسم کے لوگ، وہ بائیکاٹ کے سراسر خلاف ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو عورت مارچ پر جو ہے وہ خواتین کے کپڑے پہن کر جو ہے وہ نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، پتہ نہیں ہیو ہوں یا شی ہوں، بالکل انہوں نے ڈالڈا ہوں یا گھی ہوں بن کر روڈ پہ ملک کے اندر ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنے والا یہ طبقہ ہے. تو
پھر ان کے اس فیل کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہے پاکستان کے وہ بھی جو ہے وہ پھر پی ایس ایل کے بائیکاٹ کے اندر جب ہم نے دیکھا تھا شروع میں آوازیں اٹھی تھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پی ایس ایل 2024 سیزن 9 کی، تو اس بائیکاٹ کی آواز میں پھر وقفے سے شدت میں کمی آنے لگ گئی. اس کے پیچھے بہت ساری یہ وجوہات تھی کیونکہ پاکستان میں ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب بھی اسلام کے حق میں، ملک کے حق میں آپ کوئی توانا آواز اٹھتی ہوئی دیکھیں گے تو اس آواز کا گلا دبانے کے لیے چاروں طرف سے لوبیز سرگرم ہو جاتی ہیں اور فوراً سے آپ کے اپوزٹ ایک رائے جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے اور پھر مسلمان مختلف شکوک و شبہات کو لے کر. اچھا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ پی ایس ایل کا اس وقت میں کروانا، اور چونکہ رمضان میں بھی چلے گا پی ایس ایل، تو دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک تو کرکٹ میچز کا جو ٹائمنگ ہے وہ عین افطار کے بعد کی ہوگی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ اہل فلسطین کے اوپر جو گزشتہ 15-20 دنوں میں جس طرح کا ظلم اور بربریت پہلے سے جاری ہے، لیکن پچھلے 10-15 دنوں میں جو کچھ کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ جو کہیں جاگتے ہوئے دماغ تھے ان کو بھی سلانے کی کوشش کی گئی ہے پی ایس ایل میں کہ پاکستان سے وہ بھی آواز نہ اٹھے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی، مظلوم مسلمانوں کی نظریں ہمیشہ پاکستان پر رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایس ایل کروانے کے پیچھے وقت اور ٹائمنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے بلال بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، میں کوئی ذاتیات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بالکل کھلی ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ ایک شخص جس کا انٹرسٹ، جس کی کارکردگی، جس کا معیار لیول اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ اپنی منشا کے لیے، اپنے جو ہے وہ سفارشات پر. اچھا، مجھے آپ نے محسن نقوی کی بات کی، مجھے اقبال اشر صاحب کے ایک شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. تو وہ بکا ہوا جو قلم تھا وہ کہیں آپ اس طرف تو اشارہ نہیں کر رہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں محسن نقوی. اب جب میرٹ کا قتل عام ہوگا اور ایسے لوگوں کو، وہ ایک الگ بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ جی ہے نا پی ایس ایل کو اس انداز میں کروانا ہے اور شراکت انہی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی کھل کر وفائیں کرنی ہے، ہم نے امریکہ کے بھی بوٹ پالش کرنے ہیں، ہم نے جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی کا ٹائٹل جو ہے وہ گلے میں پہن کر پوری دنیا کو سرعام دکھانا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ملک کے اندر اگر لیول وائز ہم دیکھیں تو میرٹ کا کتنا قتل عام ہے یار، جب ایسے لوگوں کو سر پہ لا کر مسلط کر دیا جائے گا. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے یوسف بھائی، دنیا کے اندر الیکشن کے اندر لیڈر چنے جاتے ہیں، اپنے لیے اپنے خیر خواہ چنے جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے الیکشن کے اندر میراثی، بانڈ اور لفنگے اور لیچڑ قسم کے لوگ چنے جاتے ہیں. آپ کی بات کو یہ عوام چنتی ہے. آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو منصب پر لوگ فائز ہوتے ہیں، فرونیت دیکھ کر ان کو فائز کیا جاتا ہے. جو جتنا بڑا فرون ہوگا اس کو اتنا بڑا منصب ملے گا. یہ بالکل کھلی اور واضح بات ہے. افتخار چودھری کی بات ٹھیک ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ اتنا بڑا عہدیدار ہے. بالکل. اچھا یوسف بھائی، میں ایک آخری بات کے اوپر آؤں گا، لیکن جہاں پر ہم نے کے ایف سی کی بات کی کہ وہ مسلمانوں کے قتل عام کے اندر وہ اسرائیل کا شراکت دار ہے اور پی ایس ایل جو ہے وہ کے ایف سی کی شراکت دار ہے، تو ہم مل بانٹ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر اسرائیل کے ساتھ مل کر. تو یہاں پر کچھ ایسی بھی کمپنیاں ہیں جن کا تذکرہ نہ کرنا میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا. پی ایس ایل کے اندر میں نے ایک اشتہار دیکھا، اس کے اندر ایک پینٹس کی کمپنی ہے، وہ ہر 50 کے اوپر 50,000 روپے اہل غزہ کے لیے جو ہے وہ دے رہی ہے، ڈونیشن دے رہی ہے. تو میرے خیال میں جہاں پر اگر کے ایف سی کی بات ہے، اگر آپ نے پی ایس ایل کروانا ہی تھا تو میرے خیال میں آپ اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو، اگر چھوٹے چھوٹے اداروں سے بھی اگر چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے اوپر بھی اگر اہل غزہ کے ساتھ تعاون کر لیتے تو میرے خیال میں مناسب ہوتا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہے اور ایک غزہ کی سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ یہ بھی تو تاثر دے سکتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ تو دیکھیں پاکستان کے اندر جب غزہ کے اندر مظالم کی ابتدا ہوئی، بہت ساری آوازیں اٹھی کہ جی فوج کو جانا چاہیے، ہمیں اس انداز میں مدد کرنی چاہیے، ہمیں اس انداز میں مدد کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان بہت سارے مسائل کے اندر جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پی ایس ایل گولڈن چانس تھا پاکستان کے لیے عالمی دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی کراچی کے اندر پی ایس ایل کا جو میچ ہوا اور اس کے اندر کراچی کی عوام نے میدان کو خالی چھوڑ کے ثابت کیا کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اس پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو
عالمی دنیا میں پاکستان کا کتنا بہترین امیج کیا. کم سے کم مظلوم فلسطینیوں کے سامنے تو یہ بات گئی ہوگی کہ یار پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ عوام نے بائیکاٹ کیا ہے اس PSL کا, جس کی KFC کے ساتھ شراکت داری ہے. اور وہ KFC کہ جو امریکہ کی باقاعدہ امریکہ کا برانڈ ہے, اور امریکہ اس KFC کے پیسے کے ذریعے اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے تھرو فلسطین کے اندر غزہ کے مظلوم. کراچی والوں نے PSL کا بائیکاٹ کیا اور غیر اعلانیہ کیا, کوئی اعلان نہیں ہوا, کوئی اشتہار نہیں ہوا, کوئی ٹرینڈ نہیں چلا, کوئی ہیش ٹیگ نہیں چلا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اچانک سے جو ہے وہ گراؤنڈ خالی خالی نظر آئے. ایسا لگ رہا تھا کہ جی یہ کوئی اب بنارس کے کسی گراؤنڈ میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور کوئی لیاری اور کرنگی کی 2 ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ کھیل رہی ہیں. تو تماشائی اس سے زیادہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر ان سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو کراچی والوں کے اس جذبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا پیغام دیں گے؟ بلال بھائی سیلوٹ کریں گے, غیرت مندی کا مظاہرہ کیا. پاکستان جس کے جو ہے وہ ذمہ داروں نے, حکمرانوں نے اس کو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ذلیل ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں بچایا, ہر جگہ ذلیل کروایا ہمیں. اہلیان کراچی جو ہے وہ شاباش کے اور داد کے مستحق ہیں. اہل کراچی نے PSL والوں کی جو ہے کروانے والوں کی بھی عزت تار تار کر دی, اور KFC والوں کی پتلون جو ہے انہوں نے ریگل چوک پر ٹانگ دی ہے. تو کراچی والوں نے بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اور بائیکاٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اشکالات ہیں, جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جی KFC کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر ہے, اس میں ورکر کام کرنے والا پاکستانی ہے, اس میں لوگ جو ہے وہ اس کا اونر پاکستانی ہے, تو اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کا تک بنتا نہیں ہے. تو وہ امریکہ کا جو فوج کا سپاہی کہ جس نے اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر خود کو آگ لگا کر خودکشی کی, تو اس کی غیرت نے اس کو اتنا جھنجھوڑ دیا. لیکن یہاں پر ان کی جو نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے تنخواہ دار ملازم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ترغیب دیتے ہیں کہ جی بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سر پر آ پہنچا ہے, 1 ہفتہ باقی ہے. رمضان المبارک کے اندر اپنے گھروں میں اسرائیلی امریکن ان پروڈکٹس کو آپ بھوکے رہ جائیں, مر جائیں. یار اس بوڑھے کی بات بلال بھائی, وہ بوڑھا شخص غزہ کا, اس کی عمر تقریباً 60 سال تھی, لاشوں کے گرد کھڑے ہو کر وہ فریاد کر رہا تھا, کہہ رہا تھا ان لاشوں سے مخاطب ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تم شکایت کرنا کہ امت نے اہل غزہ کو تنہا چھوڑ دیا. یہ بات یقیناً دل رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ایک 60 سال کا بزرگ لاشوں کے ہجوم میں یہ بات کر رہا ہے, اور ہم ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ کھڑے رہنا, ان کے حق میں بولنا, یہ ساری باتیں ایک طرف رہی. یار ان کی گلے کاٹنے والوں کی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ نہ کر سکے تو خدا کی قسم ہمارے مسلمان ہونے پر بھی لعنت. اچھا یوسف بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. کچھ ماضی کے اگر ہم چند واقعات کی اگر جھلک دیکھیں, ملالہ کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کروایا گیا, اور امریکہ کی شے پر اور اسرائیلی تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ آگے کر کے اور ان کے ذریعے جو ہے ایک جعلی ویڈیو بنا کر سوات اور وزیرستان کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. یہ بھی اسی ایک ڈرامے کا ایک حصہ تھا کہ جو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی تھی. جو بات کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں KFC کے حوالے سے کہ جی اگر کاروبار بند ہو جائے گا تو یہ کہاں جائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزی کا رازق اللہ ہے, KFC نہیں ہے. آپ افغانستان کی گزشتہ 3 سالوں کی اگر آپ 2.5 سالوں کی کارکردگی کو دیکھیں تو انہوں نے 628 ارب روپے سے زائد کا جو ہے غیر ملکی قرضہ جو ہے ادا کر کے انہوں نے اپنا تیسرا بجٹ پیش کیا, اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا, اور سود کے بغیر انہوں نے بجٹ پیش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے عوام کو جس طرح اپنا گرویدہ کیا ہے وہ بھی ایک قابل رشک ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذہبی طبقہ یا علماء یا یہ جو مولوی طبقہ ہے داڑھی پگڑی والا یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو میرے حال میں ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں چماٹ ماری گئی ہے, لیکن طالبان نے جو ہے وہ چھتر گیلا کر کے ان کے منہ پر مارا ہے کہ جی علماء جب آتے ہیں اقتدار میں تو وہ اس طرح کا اقتدار آپ کو دکھاتے ہیں اور اس طرح کی حکومت کر کے دکھاتے ہیں کہ لوگ شاپر کے اندر ایک بڑی قیمت جو ہے وہ رقم جو ہے وہ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. عورتیں جو ہے وہ زیورات
پہن کر جو ہے وہ شہر کے اندر گھوم رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی عزت پر حملہ آور نہیں ہوتا، کوئی کسی کی املاک پر حملہ آور نہیں ہو رہا، کوئی کسی کی روزی کو لات نہیں مار رہا، کوئی کسی سے چھین نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ جب تک اس موجودہ سسٹم اور نظام کے اندر رہیں گے تو دنیا بھر کے اندر آپ خود بھی ذلیل ہوں گے اور آپ دوسرے مسلمانوں کی ذلت کا بھی سبب بنیں گے۔ جاتے جاتے ایک شعر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شبینہ ادیب نے کہا تھا کہ مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے، زمانہ الجھا ہوا رہبروں کے جھوٹ میں ہے، ہزاروں لوگ یہاں بے لباس ہیں لیکن میرے وطن کا نگہبان سوٹ بوٹ میں ہے۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔